मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम राह निजात में। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है क़यामत और आखिरत का दिन। इस्लाम में क़यामत और आखिरत के दिन का मतलब है वो दिन है जब दुनिया खत्म होगी और सभी महलूकीन को फिर से जिंदा किया जाएगा। इस दिन को इंसाफ का दिन भी कहा गया है। इस दिन अल्लाह दुनिया में आए और अपनी जिंदगी जी कर रुखसत हुए सभी महलूक को इंसाफ करेंगे। हर शख्स को उसके अमाल का हिसाब देना होगा। अमाल के हिसाब के बाद लोगों को उनके अमाल के हिसाब से जन्नत और जहन्नम में डाला जाएगा और ये उनकी अब्दी जिंदगी की शुरुआत होगी। लिहाजा हम इस मौजू पर आज अपने मेहमान उलमा कराम से तफसील से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ गुलाम रसूल दहलवी इस्लामिक स्कॉलर है। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी पर। आपने अपना बहुत कीमती वक्त सलाम टीवी को दिया। आपसे ही समझेंगे कि कुरान और हदीस में क़यामत के दिन का जिक्र कैसे किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम में जगह जगह क़यामत का और आखिरत का जिक्र किया गया है। कहीं इरशाद फरमाया गया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा कि जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी। कहीं कहा गया व इदन शक्कल क़मर जब चाँद फट जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे क़यामत की निशानियाँ, क़यामत के आने के पहले की जो आहट और धमक है उसको बयान किया गया। कहीं कुरान करीम में यौमुल क़यामा कहा गया है, कहीं कुरान करीम में यौमुल हिसाब कहा गया है, कहीं यौमुल फ़स्ल कहा गया है, कहीं यौमुद्दीन कहा गया है, यानी फ़ैसले का दिन, हिसाब का दिन, जज़ा और सज़ा का दिन, बदले का दिन। इस तरीके से आप देखिए पहली जो सूरा है कुरान करीम में सूरह फातिहा, उसमें ही अल्लाह ने अपनी जो शान बयान की है मालिक यौमिद्दीन के ज़रिए बयान किया है, जिसके माने होते हैं जो बदले देने का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, जो जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है। इस तरीके से कुरान करीम में जगह जगह क़यामत का जिक्र आया है। फिर अहादीस में क़यामत की आगाज़ की निशानियाँ बताई गई हैं कि बेहयाई का आम हो जाना, अमानत का ज़ाय हो जाना, दौलत की कसरत होगी। एक जगह एक बड़ी अहम हदीस है कि लन तक़ूमस्साअ हत्ता युरफ़अल इल्म व यस्बुतल जहल। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि इल्म ना उठा लिया जाए और जहालत ना फैल जाए। इल्म ना उठा लिया जाए, इसके क्या माने हैं? आज देखा जाए तो इल्म बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इन्फॉर्मेशन बहुत फैल चुका है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आज इन वन क्लिक हम सारा इन्फॉर्मेशन जमा कर लेते हैं, लेकिन इसके माने ये हैं कि इल्म की बरकत ख़त्म हो जाएगी। इल्म रहेगा, इल्म फैल जाएगा, लेकिन बेअमली फैल जाएगी। इल्म बिला अमल और इल्म बिला हिकमत। इल्म होगा लेकिन विजडम नहीं होगा, नॉलेज होगी लेकिन विजडम नहीं होगा। इसी तरीके से अमल होगा लेकिन बिला इखलास होगा। तो इल्म बिला अमल, अमल बिला इखलास, और यही है जहल। तो इस तरीके से जहल फैल जाएगा। ये है क़यामत का जिक्र कुरान और हदीस में। दहलवी साहब, हम आपसे ये भी समझेंगे कि जन्नत और जहन्नम की आखिर हकीकत है क्या? इस्लाम में क्या कुछ जिक्र किया गया इसका? देखिए, जन्नत और जहन्नम का बहुत अहम जिक्र है कुरान करीम में। जगह जगह कहीं कहा गया कि जैसे मिसाल के तौर पे जन्नत के बारे में कहा गया कि उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, ए मोमिनो दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ, अमन के साथ दाखिल हो जाओ। तो जब जन्नत का जिक्र होता है कुरान में तो दो तीन चीज़ें, जन्नत की दो तीन खुसूसियतें हमेशा जिक्र होती हैं कि सलामती वाली है जन्नत और अमन वाली है जन्नत। और जन्नत के साथ साथ जन्नत के बागात का कुरान करीम में जिक्र है, नहरों का जिक्र है, हूरों का जिक्र है। जन्नत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो सिंबॉलिक हैं, जो हो सकता है अल्लाह ने हमें बताना कुछ चाहा है, उसकी हकीकत कुछ और है, लेकिन हमें सिंबॉलिकली यानी इशारों में बता दी हैं। तो इस तरीके से जहन्नम का भी जिक्र आप देख लीजिए कि अन्नारु वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। कुरान करीम में जहन्नम के बारे में कहा गया है कि जहन्नम वो आग है कि जिसके ईंधन लोग हैं और जिसके ईंधन पत्थर हैं। तो जहन्नम के ईंधन के तौर पे लोगों को बयान करना, पत्थर को बयान करना, यानी इसके अंदर
لوگ جلیں گے، پتھر جلیں گے ساتھ ہی ساتھ. تو یہ ساری جو چیزیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں اس کا دار و مدار اعمال پر ہے کہ اعمال جیسے ہوں گے. چونکہ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں یہ دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، یہ دارالعمل ہے، عمل کا گھر ہے، اور یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے. جیسی ہم کھیتی کریں گے ایز وی سو شیل وی ریپ، جس طرح سے ہم کھیتی کریں گے ویسے ہی ہم بوئیں گے، کاٹیں گے، جنت میں یا جہنم میں. تو ہمارے اعمال ہمیں وہاں دکھائے جائیں گے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا اسے وہاں پائے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ برائی بھی اسے وہاں دکھلائی جائے گی. تو وہ نیکیاں ہمیں جنت میں دکھلائی جائیں گی اور ہماری برائیاں ہم جہنم میں ہمیں دکھائی جائیں گی. اس طریقے سے قرآن کریم میں اور احادیث میں جنت و جہنم کا ذکر ہے. آپ نے کافی ایزیلی وے میں اس کو سمجھایا ہے. اسی پیچھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر گوش محمد اظہری صاحب بھی جڑ گئے ہیں، اسلامک اسکالر ہے. بہت استقبال ہے اظہری صاحب آپ کا سلام ٹی وی پر. آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت سلام ٹی وی کو دیا ہے. اظہری صاحب آپ سے سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے، قیامت کا دن کب آئے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، اور بہت اہم ٹاپک ہے آج کا قیامت کے بارے میں. جیسا کہ آپ نے قیامت کی حقیقت کے بارے میں پوچھا، ایسا ہی سوال جو ہے حدیث میں بھی ہے، اور وہ مشہور حدیث جسے ہم حدیث جبرائیل کہتے ہیں. تو اس حدیث کے اندر ایک شخص آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اور بالکل ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی سفر سے آ رہے ہیں، لیکن صحابہ بھی ان کو نہیں جانتے ہیں، بالکل اجنبی شخص ہیں. آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو جو ہے اپنے ران پہ جو ہے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کرتے ہیں. اس میں جو سب سے آخر کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، انہوں نے پوچھا کہ متی الساعہ، یعنی قیامت کب قائم ہوگی اور قیامت کب آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسئول یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس بارے میں نہیں جانتا ہے. یعنی جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائل کو دیا ہے اتنا مسئول کو دیا ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ آنے والے شخص کوئی اور نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہ دین کو سکھانے کے لیے ایک انسانی شکل کے اندر آئے تھے. اور اس جملے سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قیامت کا جو ٹائم ہے یا وقت ہے اس کو مخفی رکھا جائے، یعنی اس کو لوگوں کے اوپر ظاہر نہ کیا جائے کہ قیامت کس دن آئے گی اور کب آئے گی. کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ قیامت کا آنا یہ اچانک ہوگا. بغتتن کا لفظ ہے حدیث قرآن کریم کے اندر. تو بغتتن کا مطلب ہوتا ہے بالکل کسی چیز کا اچانک ظہور ہو جانا. اس کے بعد وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سوال اور کیا کہ چلیے قیامت کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں تو ان کی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، امارات کے تعلق سے بتا دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر چند نشانیوں کو بیان فرمایا کہ قیامت کی چند نشانیاں ہیں، اور وہ دیگر احادیث میں بھی بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اگر مشہور نشانیوں کی ہم بات کریں، قیامت کا ظہور کب ہوگا جسے ہم جاننے کی کوشش کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلی نشانی تو آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ آخری امت ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انا والساعۃ کہاتین، یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے، یعنی قیامت جو آئے گی وہ آخری دور کے اندر آئے گی، اور آخری جو امت ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہوگی. دوسری نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی مختلف احادیث کے اندر، وہ یہ کہ لوگ جو ہے اونچی اونچی عمارتوں پہ فخر کریں گے،
بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور دولت کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت کی کثرت ہوگی، یعنی دولت کی فراوانی ہوگی لوگوں کے پاس، اور غربت جو ہے وہ کم ہوگی. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے آپس میں قتل و قتال کریں گے زیادہ، اور زلزلے زیادہ آئیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے گالی گلوچ اور زناکاری اور بدکاری، اس طرح کے عمل جو ہے وہ بالکل عام ہو جائیں گے. تو اس طرح کی نشانیاں جو ہے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. تو یہ قیامت کا وقت تو مخفی رکھا گیا ہے، یعنی اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور اس کو چھپایا گیا ہے. البتہ اس کی نشانیوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی زبانی بیان فرمایا ہے. بہت صحیح درست کیا آپ نے. اسی بیچ ہمارے ساتھ مفتی ڈاکٹر مقصود عمران رشیدی صاحب جڑ گئے ہیں. بہت استقبال ہے سلام ٹی وی پر، بہت قیمتی وقت آپ نے دیا سلام ٹی وی کو. آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنا آخر ہمارے ایمان کا حصہ کیوں کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آخرت کا دن آنے والا ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ ایک مومن کی ضروری چیزوں میں سے ایک چیز ہے. ہم جب ایمان مجمل اور ایمان مفصل جب یاد کرتے ہیں اور یاد کراتے ہیں تو بچوں کو یہ یاد دلاتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو یہاں دو باتیں خاص طور پر آج کے سوال سے متعلق ہیں. ایک یہ ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر دوبارہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی اللہ عطا کریں گے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا اور ہماری زندگی کے بارے میں حساب و کتاب کیا جانا. ان ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. چونکہ قیامت آنے والی ہے لیکن اس کا صحیح وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنا معلوم ہے کہ وہ دن جمعہ کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ چھوٹی نشانیاں اور کچھ بڑی نشانیاں اس کے سلسلے میں بتلائی. چھوٹی نشانیاں کیا ہیں؟ حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب گناہوں کی کثرت کا ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، لوگوں کا والدین کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنا، اور اسی طرح امانت میں خیانت کرنا، علم کا اٹھ جانا اور جہل کا زیادہ ہونا، گانے بجانے ناچ وغیرہ کی کثرت کا ہونا، بعد والوں کا پہلے گزرے بزرگوں کو برا بھلا کہنا کہ ہاں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہم سب کچھ تیس مار خواہ ہیں. اس طرح بے علم اور کم علم لوگوں کا پیشوا بننا، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگوں کا بڑی اونچی عمارتیں بنوانا، نااہل لوگوں کا بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہونا وغیرہ، یہ چھوٹی نشانیاں کہلاتی ہیں. اور بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر کیا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، اور دجال کا خروج ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، اور اسی طرح دھوئیں کا ظاہر ہونا ہے، اور مغرب سے سورج کا نکلنا ہے، دابۃ الارض کا نکلنا ہے، ٹھنڈی ہوا کا چلنا ہے، اور اسی طرح غلبہ حبشہ ہے، آگ کا نکلنا. تو یہ بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں. تو یہ قیامت کے قریب انشاءاللہ وقوع پذیر ہوں گی. اور اس میں سے جو چھوٹی نشانیاں ہیں آج وہ ہم کو دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور بالکل ان ساری چیزوں کو ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں. اللہ قیامت کے قریب جو یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہم کو جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل آمین. اسی بیچ ہمارے ساتھ کچھ کالر جڑ چکے ہیں. بنگلور سے ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہوئے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید محسن بات کر رہا ہوں بنگلور سے. جی میرا سوال تو نہیں جاننا چاہتا ہوں غلام رسول صاحب سے، مولانا غلام
रसूल साहब से है। जी। मैं कई बार उम्रे के सफर पे गया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई बार जा चुका हूँ। जन्नतुल बकिया के एंट्रेंस में एक जगह छोड़ी गई है। वो जगह कई आदमियों को पूछा, मैं वहाँ वालों को, हजरत मेहंदी आएंगे, 500 साल हुकूमत करेंगे इस दुनिया पे, उनकी मदफिन की जगह ये है करके सुनाए, और 500 साल हुकूमत करने के बाद अल्लाह चाहा तो क़यामत आएगी, नहीं तो नहीं आएगी करके ये भी सुनने में आया। मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ क़यामत यानी आगे हमारा रूह है, मेरा रूह कब्ज़ हो गया तो वही क़यामत करके मैं समझता हूँ। ये कहाँ तक सही है? गुलाम रसूल साहब से मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल गुलाम साहब, सवाल आपके लिए आऊंगी आपके पास ही, मैं जवाब दीजिए। जी, आपने जो सवाल किया है मेरा ख्याल है पहले भी ये सवाल किया जा चुका है सलाम टीवी के ज़रिए से। देखिए, जन्नतुल बकी में जहाँ आपने बताया इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मकाम, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल ही यकीनी और बिल्कुल तारीख़ी बात हो कि, लेकिन हाँ इस तरह की रिवायतें मिलती हैं और भी जगहों पे मकाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। ये सारी निशानियाँ हैं, हमें निशानियों के तौर पे लेना चाहिए। और पूरा जो इल्मुस्साआ है, जिसे आखिरुज़्ज़मान का इल्म कहा जाता है, यानी इल्म आखिरुज़्ज़मान, तो आखिरी ज़माने का जो इल्म है ये किसी भी शख्स को यकीनी तौर पे नहीं हो सकता। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहीं यकीनी तौर पे नहीं बताया कि इतने साल में क़यामत आएगी या इतने अरसे में क़यामत आएगी, जैसा कि डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब ने भी बताया शुरू में ही। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्ते को कहा, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को कहा कि वमल मसऊल अनहु अअलमु मिनस साइल, कि जिससे पूछा गया है वो पूछने वाले से ज़्यादा इल्म नहीं रखता। यानी यहाँ पे आपने क़यामत के इल्म के बारे में सारा जो इख्तियार है वो अल्लाह को दिया कि सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। हाँ, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम चूँकि इस पूरे क़यामत की निशानियों का जो पूरा इल्म है इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल महदीयु रजुलुम मिन वुल्दी, मेहदी मेरी औलाद में से एक शख्स होगा। चूँकि जन्नतुल बकी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो औलाद मौजूद है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सैयदे कायनात, खातून जन्नत, सरदारे ख़वातीन जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी वही मौजूद हैं। तो इस वजह से, इस मुनासबत से, इस निस्बत से वहाँ पे मकाम मेहदी अलैहिस्सलाम का होना ये कोई नामुनासिब बात नहीं है। इसका हमें एहतराम करना चाहिए, इसे निशानी के तौर पे देखना चाहिए। और भी जगहों पे मैंने ख़ुद मकाम मेहदी को देखा है, मस्जिद मेहदी भी बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें निशानियों के तौर पे, लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का असल मकाम कहाँ होगा ये सिर्फ़ अल्लाह को इल्म है। और इसकी निशानियाँ दे दी गई हैं उलमा को, अब्दाल को, अक़वास को, अख्ताब को। देखिए, कल ही गौसे पाक का हमने मौका जो है मनाया। गौसियत कुबरा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को हासिल होगा, जो अब तक हुजूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी को हासिल है, और वो उस मकाम पे फाइज होकर के पूरी दुनिया में रूहानी सल्तनत कायम फरमाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसी बीच एक बार हैदराबाद से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरी अगर आवाज पहुंच रही है तो प्लीज आप अपना सवाल पूछ लीजिए। चलिए, लग रहा है राब्ता टूट चुका है लखनऊ से। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आप अपना सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमने एक सवाल कल भी किया था, लेकिन सवाल कसरत की वजह से मेरा सवाल पीछे रह गया था। तो खैर, आज हम फिर से इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हर चीज को तकदीर में लिख दिया है, बच्चे की उम्र। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आप अपना सवाल फिर से दोहराइएगा। अच्छा, चलिए, अब आई जी। जी, हम ये कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हर चीज का तकदीर में हर चीज लिख दी है, बच्चे की हयात, बच्चे के काफी माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आप दोबारा से कॉल करिएगा। अजहरी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी।
آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ دجال اور امام مہدی کے بارے میں حدیث میں کیا کچھ فرمایا گیا ہے؟ بالکل، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں ہیں اور قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، اور چھوٹی نشانیوں کے بارے میں ذکر ہو چکا، اور بڑی نشانیاں جو ہیں وہ ایک دجال کا خروج ہے اور امام مہدی کا ظہور ہے. یعنی ایک طرف برائی کا علم لے کے جو شخص کھڑا ہوگا اسے حدیث میں دجال کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک آنکھ کا شخص ہوگا اور جو ہے پوری دنیا پہ حکومت کرنے کی غرض سے نکلے گا، یہاں تک کہ اسے اختیارات بھی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور ان اختیارات کو وہ استعمال بھی کرے گا. یعنی اس کے پاس شعبدہ بازی بھی ہوگی اور طاقت کا ظہور بھی کرے گا، تو پوری دنیا کا وہ چکر لگائے گا. یہ روایتوں میں ملتا ہے، سوائے جو ہے مکہ اور مدینہ کے، اور اس کے علاوہ جو ہے پوری دنیا کا وہ چکر لگائے گا. اس کے اپنے فالوورز ہوں گے اور اس کی اپنی ایک حکومت ہوگی. اس کے بعد جو ہے اچھائی کا جو علمبردار ہوگا اور جو اچھائی کو پھیلانے کے لیے اس دنیا کے اندر آئیں گے، ان کو امام مہدی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو امام مہدی جب آئیں گے تو اس وقت جو ہے ایمان والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے، اور امام مہدی کے ہاتھوں جو ہے وہ دجال کا خاتمہ ہوگا اور پھر سے جو ہے اچھائی کا بول بالا ہوگا. تو یہ دو چیزیں حدیث میں بیان کی گئی. ایک تو یہ کہ برائی ایک تیزی کے ساتھ پھیلے گی، اور دجال اس میں بہت بڑا کردار نبھائے گا اور برائی کو پھیلانے میں، اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ جنت اور جہنم یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں جو ہے وہ جنت میں داخل کر دوں، جس کو چاہوں جہنم میں داخل کر دوں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شعبدہ بازی بھی کر. ٹھیک ہے، اسی بیچ دوسری طرف امام مہدی ہوں گے جو لوگوں کو جو ہے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، اور دجال کی جو حکومت ہوگی اس کا خاتمہ کریں گے. بہت صحیح، آپ نے درست کیا. اسی بیچ ہمارے ساتھ کوئی کالر جڑ چکے ہیں دلی سے، ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہوئے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں علم نہیں تھا لیکن خوف خدا تھا، لیکن آج کے وقت میں علم اتنا زیادہ ہے لیکن خوف خدا ختم ہو گیا ہے. اس پہ تفصیل بتائیے کیا مسئلہ ہے. آپ اپنے سوال کو پھر سے ریپیٹ کریے گا. ہاں، میرا سوال یہ ہے، آواز آ رہی ہے آپ؟ جی. میرا سوال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں علم نہیں تھا لیکن خوف خدا تھا، لیکن آج کے زمانے میں علم اتنا ہے لیکن خوف خدا جو ہے وہ ندارت ہے. ٹھیک ہے، مقصود صاحب میں آپ کے پاس ہی آؤں گی. جی ہاں، پہلے زمانے میں علم تو اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن اللہ کا ڈر حد سے زیادہ تھا. اس لیے کہ گھروں میں ماں بھی باپ بھی بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرتے تھے. آج موبائل کا جو فتنہ ہے اس فتنے کی وجہ سے ماں باپ سے بچے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. باپ بھی کام میں لگا ہوا ہے، ماں بھی کام میں لگی ہوئی ہے، اب بچوں کی تربیت کو نہیں پا رہی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں بیٹھ پا رہا ہے. اس وجہ سے آج خوف خدا میں کمی محسوس ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کی قدرت کو بتائیں اور اللہ کی طاقت کو ذکر کریں، اور یہ بتائیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا خالق و مالک ہے، اور اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا، اور ہم پر برابر نگاہ کیے ہوئے ہے اور دیکھ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس سے بچ نہیں سکتے. ہمارے ایک ایک چھوٹے اعمال کو قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس لیے اللہ کا ڈر ہم اپنے دلوں میں رکھ کر زندگی گزاریں تو انشاءاللہ خوف خدا لوگوں کے دلوں میں بھی آئے گا، بچوں کے دلوں میں بھی آئے گا. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ کی کیفیت پیدا ہوگی.
تو اس سے یہ ایک الگ تبدیلی آئے گی، تو اس کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. بالکل. اسی بیچ ایک اور کالر ہمارے ساتھ بریلی سے جڑے ہوئے ہیں، اپنا سوال پوچھیے گا. جی اگر آپ میرے کو سن پا رہے تو پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. چلیے رابطہ ٹوٹ چکا ہے. دہلوی صاحب میں آپ کے پاس سے آؤں گی. عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا کیا مقصد ہوگا؟ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم صاف صاف فرماتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ یہودیوں نے نہ تو انہیں قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ انہیں دھوکہ ہو گیا ہے اور اس کا صحیح علم انہیں نہیں پتا. وہ اختلافو، وہ تو جھگڑ پڑے آپس میں، ان کو نہیں معلوم. اصل میں ان کا صحیح علم قرآن کریم دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف اٹھا لیے گئے، بل ورفعہ الیہ، اللہ نے اپنی جانب اٹھا لیا اور دوبارہ اللہ انہیں بھیجنے والا ہے قیامت کے ہی قریب. جیسا کہ بیان کیا گیا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے. نزول کے معنی ہوتے ہیں نازل ہونا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا جائے گا آسمان دنیا سے زمین پر، اور ان کا مقصد ہوگا امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرنا. سب سے بنیادی مقصد یہی ہوگا، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام بطور مسیحا تشریف لا رہے ہیں پوری انسانیت کی مسیحائی کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام جن کا نبوی لقب ہے، پیغمبرانہ جو شان ہے وہ مسیحائی کرنا ہے، وہ مسیحا بن کے دوبارہ تشریف لانے والے ہیں انسانیت کی مسیحائی کے لیے. لیکن بنیادی طور پہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرنے آ رہے ہیں، اور وہ نبی بن کے نہیں آ رہے ہیں اس بار، وہ رسول بن کے نہیں آ رہے ہیں بلکہ امتی رسول بن کے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ آ رہے ہیں، تو بحیثیت امتی وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام انٹرنیشنلی یعنی گلوبلی ان کا کام بہت عظیم ہوگا، اور پوری دنیا کی قوموں میں، چونکہ آج آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دہلی احترام. صاحب میں کافی معافی کے ساتھ یہاں پر آپ کو روکنا چاہ رہی ہوں، کچھ ہمارے ساتھ کالر جڑ چکے ہیں. آؤں گی میں آپ کے پاس، آپ تفصیل سے ہمیں بتائیے گا. بنگلور سے ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہوئے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج کا موضوع بہت اچھا قیامت کے بارے میں ہے، اور ہمارے جو علماء ہیں بہت اچھا اس کا رہنمائی بھی بتاتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے بتاتے ہیں. اس کو سن کے بہت سکون ملتا ہے. میرے دو سوال ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نا قیامت کے دن میں نے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن کیا سارے پہاڑ اور جو سمندر ہے سارے ایک ایک ذرہ اٹھا لیا جائے گا، اور مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ اس کے قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، وہ بھی واضح کر دیجیے اور بتا دیجیے. ٹھیک ہے اظہری صاحب، میں آپ کے پاس ہی آؤں گی، روشنی ڈالیے گا. بالکل. آج اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامہ نام سے پوری سورت کا نزول فرمایا ہے، اور آپ اس سورت کا مطالعہ کریں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس میں قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں اور قیامت کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے سورہ قاف کا اگر ہم مطالعہ کریں تو سورہ قاف کے اندر بھی قیامت قائم ہونے کے بعد کس طرح سے لوگوں کا ہجوم ہوگا، کس طرح سے لوگوں کے کا حال ہوگا، کس طرح سے لوگوں کے عمل تولے جائیں گے، ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی قیامت قریب ہوئی اور چاند جو ہے وہ پھٹ جائے. تو جب قیامت، جیسا کہ بہن نے سوال کیا کہ جب قیامت قائم ہونا شروع ہوگی تو اس وقت جو حال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو ہے سیارے جو ہے وہ اپنی گردشیں بھول جائیں گے، یعنی جو نظام ہے دنیا کا وہ نظام تباہ ہو جائے گا، اور پہاڑ جو ہے وہ روئی کی طرح جو ہو جائیں گے، یعنی جس طرح روئی ہوتی ہے اسی طرح پہاڑ جو ہوں گے وہ روئی کی طرح چلنے لگیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے، جس کا خلاصہ اگر ہم یہ کریں کہ جو کائنات ہے اور جو نظام جو چل رہا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ نظام بالکل ٹھپ ہو جائے گا اور سیارے آپس میں جو ہے
आपस में जो है वो टकराने लगेंगे और दुनिया जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। तब जाके जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर क़यामत कायम हो जाएगी। रही बात क़यामत की निशानियों की, तो हम काफ़ी देर से उस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब क़यामत कायम होगी तो उसकी निशानियाँ ये होंगी कि बुराइयाँ ज़्यादा होंगी, लोग एक दूसरे के हुकूक की पामाली करेंगे, ज़िना आम होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने लगेंगे और जो है औरतों की बहुत ज्यादा कसरत होगी, मर्दों की कमी होगी और उसके बाद जो है लोग फख्र करेंगे दौलत के ऊपर और गुर्बत के ऊपर जो है लोग जो है तानाज़नी करेंगे। उसके अलावा अपने पहले से जो लोग चले गए हैं उनके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे कि फलाने उन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया, या हमारे जो पहले के लोग गुजर चुके हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ है वो हम हैं। इस तरह की बातें होंगी। ये सारी क़यामत की निशानियां हैं जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। और उसके अलावा जो है वो दज्जाल का निकलना है, दाबतुल अर्द का निकलना है, सूरज का मशरिक से तुलू होना है और ठंडी हवाओं का चलना है, दज्जाल का निकलना है। तो ये इमाम महदी का ज़हूर है। ये सारी बड़ी निशानियां हैं जिनको हम क़यामत की निशानियों से ताबीर करते हैं। बिल्कुल। और इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ बरेली से हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिएगा। हेलो जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। बरेली से बोल रहे हैं, सवाल करें? जी जी जी। जालिम की क्या कुत्ते की मौत से भी बदतर होती है मौत? जालिम की मौत क्या कुत्ते की मौत से भी बदतर होती है? और उन्होंने खुदाबंदी है वल्लाहु या कौमल फासिकीन वल्लाहु ला यहदिल कौमल जालिमीन। और आज तमाम कानून अबूजैल ये सबको अल्लाह ताला ने नाफरमानी से हलाक कर दिया। तो सवाल ये है, क्या जालिम की मौत जो है वो कुत्ते की मौत से भी बदतर होती है? ठीक है मकसूद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, अगर आप सवाल समझ गए होंगे तो प्लीज जवाब दीजिएगा। देखिए, ये बात कही गई है कि जालिम की मौत कुत्ते से भी बदतर होगी, तो इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जुल्म से रोकने का काम ही किया है। और ये जो जालिम होते हैं ये बहुत बदबख्त होते हैं। तो अल्लाह ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में इन जालिमों के अंजाम को जिक्र किया और कहा कि इनके लिए क़यामत के दिन दर्दनाक अजाब होगा। काश के जालिम को इस बात को खबर दे दे कि जुल्म एक ऐसा गुनाह है जो रब्बुल इज्जत को किसी भी हाल में पसंद नहीं। रब को ये बात कतन पसंद नहीं कि कोई इंसान किसी इंसान के ऊपर जुल्म करे, बल्कि रब्बुल इज्जत ने खुद अपने आप पर यह भी लाजिम कर लिया कि दुनिया में कोई इंसान कितना बड़ा गुनहगार ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा काफिर व मुल्हिद जिंदीक ही क्यों ना हो, वो किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। तो ये सारी बातें हमारे सामने हैं। तो इस वजह से हम किसी पर जुल्म न ढाए और जालिम कभी न बने और जालिम का साथ भी ना दें, इस बात की कोशिश करें। इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़े हुए, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा सवाल ये है कि इसमें आजम की बरकतों का बयान कीजिए। इसमें आजम की बरकतें बयान कीजिए। दहलवी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। जी, बहुत अहम सवाल किया है। देखिए, अल्लाह के तमाम अस्माए बारी ताला सब की अपनी अपनी खुसूसियत है, फजीलत है। जो अल्लाह के 99 नाम बताए जाते हैं वो दरअसल नाम नहीं बल्कि सिफ़ात हैं या सिफ़ाती नाम हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। अल्लाह की हर एक शान का जिक्र है और उसकी शान की तजल्ली है। मिसाल के तौर पे कुरान करीम में बयान किया गया कि अर्रहमान अर्रहीम अल्लाह के 99 सिफ़ाती नामों में से, तो रहमान और रहीम में अल्लाह की रहमतों का जिक्र किया गया। लेकिन दूसरी जगह कुरान करीम में ही अल क़हार भी कहा गया, 99 नामों में से अल जब्बार भी कहा गया। तो जब हम इस पे गौर करते हैं
تو اللہ کی شان جلال کو بیان کیا گیا ہے. لیکن دیکھیے کبھی کبھی ہمیں سمجھانے کے لیے، کبھی کبھی ہمیں انسانی فہم میں اتارنے کے لیے اللہ کی شان کو اس طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ غضب کرنے والا ہے، وہ قہر ڈھانے والا ہے، وہ عذاب بھیجنے والا ہے. لیکن اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. اس کے معنی، ظاہری معنی تو القہار کے آپ کو یہ لگ رہے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ قہر ڈھانے والا ہے. جبار کے معنی وہ سب سے زیادہ عذاب دینے والا، سخت عتاب نازل کرنے والا. لیکن اس کے باطنی معنی یہ ہیں کہ اسے غصہ اور غضب اور جو انسانی جو خصلتیں ہیں ان سب چیزوں سے تو وہ ماورا ہے. ہاں اللہ اپنا غلبہ بتانا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غالب ہوں، آل پریویلنگ ہوں، آل پرویڈنگ ہوں، کہ میرا غلبہ، میری حکومت، میری سلطنت اتنی زیادہ غالب ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کے عتاب سے نہیں بچ سکتا، وہ اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. تو عام انسانوں کا جو غم و غصہ ہوتا ہے، عام انسانوں کا کے اندر جو ایک تپش ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے. تو اس طریقے سے اب آئیے اسم اعظم کے بارے میں. اسم اعظم تمام اسماء باری تعالیٰ میں سب سے اہم اسم ہے، اسی وجہ سے اسے اسم اعظم کہا گیا ہے. اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں، فضیلتیں بے شمار ہیں. بالخصوص اگر آپ اسم اعظم کا ورد کریں 111 مرتبہ ہر فرض کے بعد تو اس کی بے پناہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. زندگی کے اندر ایک مداومت پیدا ہوتی ہے. اگر آپ یا حی یا قیوم مثال کے طور پہ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو جو زندگی کے اندر ایک روحانی قوت کا احساس ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسم اعظم تمام جتنے اسماء باری تعالیٰ ہیں ساری خصوصیتوں اور ساری صفتوں کا ایک ساتھ حامل ہے. اسے پڑھنے سے تمام اسماء باری تعالیٰ کی خیرات و برکات اور حسنات حاصل ہوتی. اسی بیچ گوالیر سے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی آپ اپنا سوال پوچھیے گا. پلیز آپ اپنا ٹی وی کا والیوم ڈاؤن کر لیجئے، ڈائریکٹ ہم سے سوال پوچھیے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنا سوال پوچھیے. سلام. آپ پلیز ٹی وی پر ہمیں نہ سنیں، آپ ٹی وی کا والیوم ڈاؤن کریے. مجھے مخصوص صاحب سے جواب لینا ہے کہ کیا کہتے ہیں ہمارے گھر میں سانپ موت نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے مقصود صاحب جواب دیجیے گا. ان کے گھروں میں سانپ بہت نکل رہے ہیں. دیکھیے کبھی کبھار جنات بھی سانپ کی شکل میں نظر آتے ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جنات زیادہ ہو جائے. تو ایسی صورت میں آپ سورہ بقرہ 7 دن پابندی کے ساتھ تلاوت کریں. سورہ بقرہ 7 دن پابندی کے ساتھ آپ تلاوت کریں تو امید ہے کہ اللہ رب الجلال اس سے نجات عطا فرمائیں گے اور اللہ سکون بھی عطا فرمائیں گے. اور اگر کوئی جادوگری اس طرح کا عمل کر رہا ہے، جادو کے عمل سے بھی اور جادو کی پریشانیوں سے بھی اللہ رب الجلال سورہ بقرہ کی برکت سے ہم کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. اسی بیچ مہاراشٹر سے ایک کالر جڑے ہوئے ہمارے ساتھ، سوال پوچھیے گا. جی آپ اپنا سوال پوچھیے. جتنے بھی ویورز ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں پلیز ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ٹی وی کا والیوم ڈاؤن کرے، آپ ہم سے ڈائریکٹ بات چیت کریے اور سوال پوچھیے. چلیے لگ رہا ہے رابطہ ٹوٹ چکا ہے. لکھنؤ سے اس بیچ ایک اور کالر جڑ چکے ہیں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی آپ اپنا سوال پوچھیے گا. فاطمہ جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک تو آپ پلیز اپنا سوال کریے. چلیے لگ رہا ہے رابطہ ٹوٹ چکا ہے. دہلوی صاحب میں آپ کے پاس ہی آؤں گی. عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا مقصد آپ بتا رہے تھے، میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کریے. جی میں نے یہاں بات ختم کی تھی یا چھوڑی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے اہم مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں، آج آپ دیکھیے انٹرنیشنل افیئرز پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بڑا ظلم، فساد اور کرپشن اور
ڈس آرڈر نظر آتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ایک اہم مقاصد میں سے، ان کے نزول کے اہم مقاصد میں سے انٹرنیشنل افیئرز اور انٹرنیشنل پالیسیز کو ریفارم کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کی قوموں میں مسلم ہے. آج صرف عیسائی اور یا کرسچنز نہیں بلکہ ہر قوم یہ مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ریفارمر تھے، ایک مصلح تھے، جنہوں نے پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش کی، جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں اگر نان وائلنس، عدم تشدد کا سب سے مضبوط درس دیا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے. آج دوبارہ نان وائلنس کے اس درس کی بے پناہ ضرورت ہو گئی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو دوبارہ سے نان وائلنس کو سکھائیں گے، عدم تشدد کو بتائیں گے، امن کا پیغمبر بن کے دنیا میں تشریف لائیں گے. اور امام مہدی علیہ السلام کا چونکہ ذکر قرآن احادیث میں ہے، قرآن میں تو نہیں لیکن احادیث میں ہے، تو احادیث کی وجہ سے یہ صرف اسلامک کمیونٹی میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہر جگہ ہوتا ہے. یہودیوں میں انہیں مشائج کہا گیا ہے کہ ایک مشائج آنے والا ہے. عیسائیوں میں انہیں مسایہ کہا جاتا ہے، دی اویٹڈ مسایہ. حتیٰ کہ ہندو کتابوں میں جو کل کی اوتار کا ذکر ہے کہا جاتا ہے کہ وہ اویٹڈ اوتار کا ذکر ہے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اس کا اشارہ ہوتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں، بائبل کے اندر ذکر ہے، توریت انجیل کے اندر ذکر ہے کہ I was even when Jesus was not born and I will be when the Christ is gone، کہ میں اس وقت سے ہوں جب عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے اور میں اس وقت دوبارہ آؤں گا جب کرائسٹ جا چکے ہوں گے. یعنی میں وہ نور ہوں کہ جو میرے دنیا میں آنے سے پہلے میں موجود تھا اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میں ایک نور کی شکل میں دوبارہ آؤں گا. یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کا وہی نور ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نور محمدی کا ہی جلوہ ہیں. تو یہ نور محمدی کا جلوہ بن کے دنیا میں تشریف لائے. بالکل. اور اسی بیچ ہمارے ساتھ کالر جڑ چکے ہیں دلی اور لکھنؤ سے. سب سے پہلے دلی سے ہمارے ساتھ جو کالر جڑے ہوئے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. وعلیکم السلام. میرا غلام رسول صاحب سے سوال ہے. ابھی آپ نے اسم اعظم کے بارے میں بتایا، اسم اعظم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کون سا پاک نام ہے اسم اعظم؟ ابھی آپ نے یا حیو یا قیوم کا ذکر کیا، یہ پاک نام ہے یا کوئی اور سے نام ہے اللہ تعالیٰ کا؟ غلام صاحب آپ کے پاس ہی آؤں گی. جی دیکھیے، اس بارے میں احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اسم اعظم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں میرے بھائی. کسی ایک نام کو طے نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلی بات یہ کہ اسم اعظم کے معنی جو سب سے عظمت والا نام، بلا شبہ و شک اللہ سے بہتر، اللہ سے اعظم و اعلیٰ کوئی نام ہی نہیں ہے. تو یہ خیال رہے کہ اسم اعظم کے معنی خود اللہ ہیں. لیکن دوسری روایات کے مطابق، علماء کے مطابق اسم اعظم ان بڑے اسماء میں سے ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے الحی، القیوم، الرحمن، الرحیم، احد، صمد، ذو الجلال والاکرام. یہ بھی اسماء اعظم میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. اور اس میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں. صوفیاء کرام نے اس کے اندر بہت سارے راز پوشیدہ فرمائے ہیں. لیکن یہ خیال رہے کہ جب ہم اسماء اعظم کو، اس میں ذات باری تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو جس شان کو یاد کریں گے، اسی شان جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اس کی وہی شان متجلی ہوتی ہے. اگر آپ رحمان و رحیم کا ذکر کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ کو حاصل ہوگی. اگر آپ ذوالجلال والاکرام کا ذکر کریں گے تو اللہ کا اجلال، اللہ کا اکرام آپ پہ نازل ہوگا. اور اگر آپ یا حی یا قیوم کا ذکر کریں گے تو اللہ کی جانب سے وہ قوت، روحانی قوت اور وہ قیومیت حاصل ہوگی جس کے ذریعے سے ایک بندے کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، مرد مومن کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے اپنی زندگی میں. مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے تو وہ یا حی یا قیوم کہے. کوئی اگر ظلم سے پریشان ہے تو وہ یا ذل جلال والاکرام کہے، اللہ کے جلال کو دعوت دے تاکہ وہ ظالموں پہ اس کا جلال نازل ہو. تو یہ اسماء اعظم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ خود اللہ کا جو ذات باری تعالیٰ کا نام ہے اللہ، یہی اسم اعظم ہے. اسی بیچ ایک اور کالر لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، آپ اپنا سوال پوچھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد
जी। उनको क़यामत नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम, क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के सरों पर हाथ रख के नाजिल होंगे और जिस वक्त उतर रहे होंगे उनके सर से पानी टपक रहा होगा। जिस तरीके से आदमी गुस्ल करके निकलता है, नहा के निकलता है, मोती की तरीके से पानी गिर रहा होगा। वो तमिश्क है, मस्जिद को उतरेंगे और फजर का वक्त होगा और मेहदी अलैहिस्सलाम इमामत के खड़े होंगे। वो कहेंगे आगे इमामत हो है, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आपके लिए कार की गई है, आप नमाज पढ़ाइए। और नमाज पढ़ करके जैसे ही निकले के बाहर देखें दज्जाल तो बाहर खड़ा होगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम उसको हो देखेंगे तो जैसे नमक पानी में डाल भूलने लगता है, इसी तरीके से भूलने लगेगा। फिर वहां से भागेगा, ईसा अलैहिस्सलाम उसको दौड़ाएंगे, दौड़ाने के बाद उसको कत्ल करेंगे। जितने सुअर हैं उनको कत्ल कर देंगे और यहूदियों को भी कत्ल करेंगे। उनके यहाँ एक पेड़ लगता है बरकत के नाम से, जो यहूदी उसमें छुप जाएगा, वो पेड़ उसको और जमीन का हर पत्थर हर कोना जमीन बताएगी कि यहाँ छुपा हुआ यहूदी, लेकिन वो पेड़ नहीं बताएगा। उसके बाद कितना लंबा मुख्तसर बात है, आगे बोलाना साहब इसको तकलीफ करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अजहरी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। जी बिल्कुल, भाई ने जो इनका सवाल नहीं था, इन्होंने कुछ जो है निशानियां, जैसा कि हम अभी बात करते हुए आ रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर नुज़ूल है और हजरत इमाम मेहदी का ज़ुहूर है, फिर दज्जाल का ख़ुरूज है। तो इन्होंने वही तफसीलात को जिक्र किया है। अलबत्ता जो बात इन्होंने जिक्र की है कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा, देखिए यकीनी तौर पर इस बारे में नहीं कहा जा सकता है कि फला जगह जो है ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल ज़रूर होगा। वो आएंगे और बुराई का खात्मा करेंगे और जैसे कि अभी दहलवी साहब ने बताया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की शरीयत पे अमल करेंगे, क्योंकि अब जो शरीयत जो चल रही है वो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ही चलेगी। यहाँ तक एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मूसा भी आ जाए तो भी जो है वो मेरी शरीयत के मुताबिक जो है वो अमल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो है वो क़यामत की निशानियां हैं। अगर आप वक्त दें तो एक अहम बात की तरफ मैं गुफ्तगू को मोड़ना चाहूंगा कि सवाल ये है कि ये सारी क़यामत की निशानियां हैं। अलबत्ता क़यामत के दिन सबसे पहले किन चीजों का सवाल होगा, यानी किन चीजों के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा, तो ये बहुत अहम सवाल है। तो अगर हम हदीस का मुताला करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि सबसे पहले जिस चीज का क़यामत के दिन सवाल होगा वो नमाज है। नमाज के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है। और एक अहम हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि क़यामत के दिन जो है चार बातों का जवाब जब तक न दे दिया जाए, 4 बातों के बारे में सवाल न कर लिया जाए, उस वक्त जो है बंदा अपनी जगह से नहीं हट पाएगा। और वो 4 बातें बड़ी अहम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहला सवाल होगा कि उम्र कहाँ गुजारे, यानी उम्र जो टाइम है वो आपने कहाँ स्पेंड किया, इबादत के अंदर या भलाई के कामों के अंदर या फिर गफलत के अंदर और या गुनाहों के अंदर। दूसरा जो सवाल होगा वो इंसान की जवानी के बारे में होगा कि जवानी का जो वक्त था, वो जवानी का जो पीरियड था और टाइम था, वो टाइम जो है वो कहाँ पे गुजारा, किस तरह से उसको सर्व किया, किस तरह से यूटिलाइज किया, किस तरह से जो है दीन के कामों में, भलाई के कामों में, इंसानियत के अंदर उस जवानी को गुजारा, इसके बारे में सवाल होगा। और उसके अलावा जो सवाल होगा वो ये कि माल के बारे में सवाल होगा कि माल कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया, यानी हलाल तरीके से कमाया या नहीं कमाया, फिर उसको जो है अल्लाह की राह में खर्च किया या नहीं किया। उसके अलावा आखिरी जो सवाल होगा वो ये इल्म के बारे में होगा कि इल्म हासिल किया तो उस पर अमल किया या नहीं किया, या फिर इल्म जो है हासिल करने के बाद उसको छोड़ दिया। तो जब तक ये 4 सवालात क़यामत के दिन नहीं होंगे और इंसान उनका जवाब नहीं दे देगा, तब तक वो क़यामत के दिन जो है हिल नहीं पाएगा, अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। एक और मारूफ हदीस है, मुख्तसरन जिक्र कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल को फेर दिया, फरमाया कि मादा आदत तलहु,
یعنی یہ بتائیے کہ قیامت تو آئے گی جب آئے گی، آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ بالکل یعنی اس کے بالکل لیے کیا آپ نے تیاریاں؟ بالکل، میں کافی معافی کے ساتھ روکنا چاہ رہی ہوں نا آپ کو، یہاں پہ ہمارے ساتھ 2 کالر جڑے ہوئے ہیں دلی اور مہاراشٹر سے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو میرا ایک سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ایک بھائی نے یوٹیوب میں ایک ویڈیو بنا کے ڈالی ہے جس میں جناب غوث اعظم ان کا مہینہ چل رہا ہے قیامت شریف کا، انہوں نے بولا کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 11 کھجوروں پہ ان کا اسم اعظم ہے، شاید 11 ہے، تو وہ پڑھ کر کے اس پہ دم کر کے جو بھی اس طرح کھا لیں گے زندگی وہ اس طرح آنے والا سال پورا ان کی ہر پریشانی بیماریوں سے بلاؤں سے دور رہیں گے۔ یہ سب چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ جی اس سے تھوڑا رہنمائی کرتے ہیں جزاک اللہ۔ مقصود صاحب میں آپ کے پاس ہی ہوں گی، جواب دیجیے گا۔ سوال سمجھ نہیں پایا اس لیے کہ آواز بہت گونج رہی تھی، جس کی وجہ سے میں ان کا سوال سمجھ نہیں پایا۔ اگر آپ سمجھ پائی ہیں تو اس کی صراحت فرما دیں۔ 11ویں شریف چل رہی ہے اور مغرب میں 11 کھجور بانٹنے کے کیا کچھ معنی ہیں؟ دہلوی صاحب اس کا جواب دے دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے دہلوی صاحب میں آپ کے پاس ہی ہوں گی۔ بہن نے میرا خیال یہ سوال کیا ہے کہ 11 کھجور بانٹیں اور 11 کھجور بانٹنے کے وقت انہی کو اپنا اسم اعظم بنا لیں، کچھ اس طرح کی بات شاید انہوں نے کہی ہے۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اسم اعظم کو کسی اور چیز سے خلط ملط نہ کریں۔ اسم اعظم کے بارے میں علماء نے، محققین نے، حتیٰ کہ اولیاء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ یا تو اللہ کا نام ہے، اللہ خود اسم اعظم ہے، یا حیو یا قیوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، انہوں نے یہ دعا کی تھی، اللہم انی اسألک بانت اللہ بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد، اور پھر آگے کہا الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب آپ نے یہ دعا دیکھی سنی تو آپ نے فرمایا کہ لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم، کہ انہوں نے، اس صحابی نے اسم اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حی یا قیوم اسم اعظم ہے۔ تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کئی سارے اسماء کا مجموعہ اسم اعظم ہے۔ اب رہ گئی بات 11ویں شریف میں 11 کھجور بانٹنے کا مسئلہ، تو دیکھیے 11 کھجور بانٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ 11 کی جو نسبت ہے، 111 کھجور بانٹیں، 11 کھجور بانٹیں، اس نسبت سے آپ بانٹ رہے ہیں تو وہ ایک عقیدت کا اظہار ہے۔ لیکن اس کی مشروعیت اگر آپ تلاش کریں گے احادیث میں، قرآن میں، تو ایسی کوئی چیز ملے گی نہیں۔ یہ مباح ہے، کوئی ایسی شے جس کو قرآن کریم نے، احادیث نے، شریعت اسلامیہ نے منع نہیں فرمایا ہے وہ مباح ہے، تو یہ مباح ہے اور آپ کی عقیدت ہے۔ لیکن دیکھیے اس کو اس اسماء اعظم سے نہ جوڑیں، اسم اعظم سے نہ جوڑیں۔ اسم اعظم کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ دل کی حاضری کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ اس اللہ کے جس نام کو آپ پکاریں اور جس نام سے آپ کے دل میں اثر ہو جائے، آپ کے لیے وہی اسم اعظم ہے۔ وقت کی بےحد کمی ہے۔ اب دہلوی صاحب، مقصود صاحب اور اظہری صاحب، آپ تینوں نے اپنا بہت قیمتی وقت سلام ٹی وی کو دیا، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ فی الحال راہ نجات میں بس اتنا ہی، لیکن آپ لوگ اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا، پھر کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آداب۔